أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے فضائل اعمال ایک مشہور و معروف کتاب رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس کا فضائل حج میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں ایسے واقعات نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بجائے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے۔ وہب بن الورد ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حتیم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہاں تھوڑا سمجھا دیں، حتیم کہتے ہیں کعبے کے اطراف جو خالی جگہ چھوڑی گئی ہے یو ٹائپ میں، اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے کعبہ کے پردوں کے اندر سے آواز سنی کہ میں اولاً اللہ جل شانہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اے جبرائیل تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہ وہ میرے گرد ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں ایسا پھٹوں گا کہ ہر پتھر میرا جدا جدا ہو جائے گا۔ اس واقعے کو آپ نے ابھی سنا ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کعبے کی بات کو سننا جو کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، کیا یہ کسی انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے یا وہ سن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے تو بتایا کہ ہم نے انہیں بہت سے انعامات کیے تھے، جن میں سے پرندوں کی بات چیت سننا اور انسانوں کے علاوہ مخلوقات کی بات چیت کو سمجھنا۔ کیا یہ شخص یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی دیواروں کی باتیں سنتے ہیں؟ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں ان بزرگ کا مقصد شاید یہ تھا، یہ واقعہ سنانے کا، کہ کعبے کے اطراف یا کعبے کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر شرعی کام نہ کریں۔ اگر اس کو سمجھانا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ صحیح قرآن اور حدیث سے مسجد کے آداب بتلاتے، کعبۃ اللہ کے آداب بتلاتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اس کو حقیر جانتے ہوئے ایک کہانی گھڑ لی جو کہ جھوٹی ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ چاہتے تو اس طریقے سے اللہ کی آیت پڑھ کر اصلاح کر سکتے تھے جو سورہ حج میں آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو کعبۃ اللہ کے پاس الحاد کرے گا، الحاد کہتے ہیں شرک اور کفر سے لے کر ہر قسم کے گناہ کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو درد دینے والا عذاب کا مزہ چکاتے۔ وہ اس طرح اصلاح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے اصلاح نہیں کی، بلکہ کہا کہ کعبے میں آواز کو انہوں نے سنا جو اللہ سے شکایت کر رہا تھا کعبہ کہ
میں اللہ سے شکایت کروں گا، پھر بعد میں جبرائیل سے شکایت کروں گا کہ لوگ میرے اطراف جو ہے ہنسی مذاق اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو سوال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو بتاتے ہیں وحول البیت 60 و 300 نصب کہ کعبۃ اللہ کے اطراف 360 بت گڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں ایک لکڑی کے ذریعے سے ڈھکل رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو اللہ کے نبی جب بیت اللہ میں جا کر عبادت کرتے تو وہاں پر لوگ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہو گیا کعبۃ اللہ کے اطراف میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کعبے کو بات کرتے ہوئے یا شکایت کرنے کی خواہش کرتے ہوئے نہیں سنا، تو یہ کون سے بزرگ ہیں جو اللہ کے نبی سے زیادہ مقام کو پہنچنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ صرف ہنسی مذاق اور لغو باتوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ جو ہے بات چیت کر رہا تھا، جبکہ نبی کی دور مکی میں اللہ کے نبی جب عبادت کے لیے کعبۃ اللہ جاتے تو وہاں تو شرک جیسا عظیم گناہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کعبۃ اللہ سے نہیں سنی۔ اسی میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کس حد تک صحیح ہے، بلکہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے من گھڑت واقعات سے محفوظ فرمائے، اور جو حق ہے اللہ حق کا راستہ ہمیں دکھائے جو قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قصے کو سننے کے بعد چند سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ یوں ہیں: کیا ہم انسان پتھر، پہاڑ، درختوں وغیرہ کی بات سن سکتے ہیں؟ کیا کبھی صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین نے کسی پتھر کو بات کرتے یا شکایت کرتے ہوئے سنا تھا؟ کیا یہ انسان کا مرتبہ صحابہ، تابعین یا اتباع تابعین سے بھی بلند ہے جو کہ یہ پتھر کی زبان سن اور سمجھ رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ قصہ جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ کیا مولانا محمد زکریا کاندھلوی صاحب نے اس قصے کو اپنی کتاب میں نقل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ یہ قصہ کتنا سچ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ سنی سنائی بات بیان کرنے والے پر آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ یہ حدیث مقدمہ صحیح مسلم 5، سنن ابو داود حدیث نمبر 4992 میں ہے۔ آئیے اس بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے سنتے ہیں۔ سورہ الحجرات آیہ نمبر 6، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ سورہ محمد آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے: کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اتنے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو، تو پھر ہم کیوں ان جھوٹے من گھڑت قصے اور کہانیوں کی کتابوں میں ہدایت اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں ان سوالات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔